اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے معزز سامعین و ناظرین طلباء، السلام علیکم۔ تو آج ہم پڑھیں گے بی ایڈ 1.5 کوڈ 8601 باب نمبر 1۔ باب کا نام ہے تعارف تدریس۔ تو سوال نمبر 7۔ تو چلتے ہیں اپنے آج کے سوال کی جانب۔ سوال نمبر 7 ہے، ہمیں ٹیچر کے رول کی دوبارہ سے تعریف کرنے کی ضرورت کیوں ہے؟ کیا استاد کے بدلتے ہوئے رول سے مطابقت پیدا کرنے کے لیے اسکولوں کو اپنے ڈھانچے میں تبدیلی کی ضرورت ہے؟ جواب 1۔ استاد کے کردار کی تعریف نو۔ تدریس کا پرانا تصور اب کافی تبدیل ہو چکا ہے، اس لیے بچوں کی تعلیم کے حوالے سے استاد کے کردار میں بھی کئی بنیادی تبدیلیاں رونما ہوئی ہیں۔ تکنیکی دنیا کے جدید نقطہ نظر کے مطابق تعلیم طلباء کو محض لیکچر دینے تک محدود نہیں، بلکہ اس کے لیے مفید اور منفرد تعلیمی تجربات مہیا کرنا بھی ضروری ہے۔ اب طلباء کو ڈیسک پر قطار کی صورت میں بیٹھ کر لیکچر سننے اور نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں۔ اب طلباء زیادہ فعال کردار ادا کرتے ہیں اور تدریس و تعلم کی سرگرمیوں کے دوران اپنے علم میں اساتذہ اور ساتھی طلباء کو بھی شریک کرتے ہیں۔ تعلیمی ماحول بھی اب کمرہ جماعت سے نکل کر گھر، کمیونٹی اور پوری دنیا تک پھیل چکا ہے، اور معلومات بھی درسی کتب تک محدود نہیں رہی۔ انہیں اب کہیں بھی اور کسی بھی ذریعے سے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ زندگی بھر کے تعلم کے حوالے سے اسکولوں کو مرکزی مقام حاصل ہے۔ جدید دور میں تدریس اب ایک چیلنج بن چکی ہے، اور استاد کے وقار میں بھی بہت اضافہ ہوا ہے، کیونکہ قوم کی سماجی، ثقافتی اور معاشی ترقی، خوشحالی کا انحصار اب استاد کے کردار پر ہی ہے۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ تدریسی عمل کے ہر حصے اور استاد کے کردار، مثلاً اساتذہ طلباء کے تعلقات، تدریسی ذرائع و آلات، تکنیکیں، اساتذہ کے فرائض، نصاب کا مواد اور ان کی اشکال، تشخیصی معیارات، اساتذہ کی تربیت اور پیشہ ورانہ ترقی اور کام کے ماحول کے حوالے سے اسکول کے ڈھانچے وغیرہ کا از سر نو جائزہ لیا جائے، تبھی تمام اسکول، اساتذہ اور طلباء دور جدید کے نئے تقاضوں پر پورا اتر سکیں گے۔ نمبر 2، نئے تعلقات اور روایات۔ نئے تعلقات اور روایات روایتی طور پر علم کی ترویج، بچے کی دیکھ بھال اور کم تعلیمی لیاقت کے حامل طلباء کے مسائل کی شناخت اور ان پر قابو پانے کے لیے مدد فراہم کرنے کو ہی تدریسی عمل سے تعبیر کیا جاتا رہا ہے۔ اسکول جیسے تعلیمی ادارے اساتذہ کو مشاہرے پر تعینات کرتے تھے، اور وہ طلباء کو مختلف اسباق پڑھاتے ہیں اور ان کے تعلم کی آزمائش کے لیے ٹیسٹ لیتے ہیں۔ سالہ سال سے اساتذہ طلباء کے سامنے کھڑے ہو کر لیکچر دینے کی روایت پر کار باندھ رہے ہیں۔ تاہم آج کے نئے دور میں اساتذہ کو آرٹس اور سائنس میں تدریس کے لیے نئے طریقوں اور تکنیکوں کو اپنانے کی جانب راغب کیا جاتا ہے۔ تدریسی عمل کی نئی تعریف میں خیال رکھنے والے بالغ فرد اور محفوظ و ترغیب یافتہ بچے کے درمیان قریبی تعلق پر زور دیا جاتا ہے۔ اس لیے استاد کے نئے کردار کے مطابق یہ ضروری ہے کہ ہر طالب علم کی منفرد ضروریات، سیکھنے کے انداز، سماجی و ثقافتی پس منظر، دلچسپیوں اور صلاحیتوں کے حوالے سے اساتذہ پوری طرح باخبر ہوں۔ نئے دور میں اساتذہ کو مندرجہ ذیل امور کا خیال رکھنا ہوگا۔ نمبر 1، سماجی، جذباتی اور عقلی تینوں لحاظ سے بھرپور نشو و نما کے لیے طلباء کی مدد کرنا۔ نمبر 2، کمرہ جماعت میں ایسی تعلیمی سرگرمیاں مہیا کرنا جن میں طلباء اپنے صلاحیتوں کے مطابق بھرپور انداز میں شریک ہو سکیں۔ نمبر 3، تشخیص کامیابی جانچنے کا ذریعہ ہونا چاہیے اور اسے تعلم کا لازمی حصہ بنایا جانا چاہیے۔ موجودہ دور میں اساتذہ کے روزانہ کے امور میں مندرجہ ذیل باتیں شامل ہو چکی ہیں۔ نمبر 1، تعلیمی مواقع میں شامل کرتے ہوئے طلباء کی رہنمائی اور شخصیت سازی کرنا۔ نمبر 2، ایسے بامعنی تعلیمی تجربات کو تلاش اور تخلیق کرنا جن کی مدد سے طلباء حقیقی زندگی کے مسائل کو حل کرنے میں کامیاب ہو سکیں۔ نمبر 3، ایسے اہم تصورات اور قوی مہارتیں سکھانا اور دل و دماغ کی عادات کی رخ بندی کرنا جو کہ تعلیمی معیارات کے عین مطابق ہوں۔ مذکورہ بالا امور اور اقدامات کے ذریعے طلباء اس قابل ہو سکیں گے کہ وہ روزمرہ کے لیکچرز سننے، درسی کتب کا مطالعہ کرنے اور نئی باتوں کو ذہن میں محفوظ کرنے کے علاوہ نئے علم کی تخلیق میں بھی جاندار کردار ادا کر سکیں۔ نمبر 3 ہے نئے آلات اور ماحول۔ نئے آلات اور ماحول نئی ٹیکنالوجی کی طاقتور عامل کی وجہ سے تعلیم میں اساتذہ اور طلباء کے کردار میں زیادہ تبدیلی آئی ہے۔ اب استاد کا صرف ابتدائی معلومات فراہم کرنے والا کوئی کردار
والا کردار تبدیل ہو چکا ہے۔ تدریس کی بنیادی ذمہ داری طلباء کو محض حقائق کی معلومات دینا نہیں رہی، بلکہ تدریس کا اب اصل مقصد طلباء کو اس قابل بنانا ہے کہ وہ ضرورت کے مطابق خود معلومات تلاش کر سکیں اور تنقیدی فکر کے ساتھ درست اور غلط معلومات کی چھان بین کرنے کے بعد انہیں مسائل کے حل کے لیے بروئے کار لا سکیں۔ اس لیے ضرورت اس امر کی ہے کہ اساتذہ فرداً طلباء کو وقت دیں اور چھوٹے گروپس کی شکل میں طلباء کو پڑھائیں۔ تدریسی انداز میں اس تبدیلی کا تقاضا ہے کہ سکول کے ڈھانچے کو بھی تبدیل کیا جائے۔ ڈھانچے کے حوالے سے ضروری تبدیلیوں میں تعلیم و تربیت کے مختلف پیریڈز کا دورانیہ بڑھانا، محدود وقت میں زیادہ سے زیادہ تعلم اور چھوٹی بڑی عمر کے طلباء کی مشترکہ کلاسز کو متعارف کرنا شامل ہے۔ نیز اس بات کو بھی یقینی بنانے کی ضرورت ہے کہ طلباء جن اساتذہ سے تعلیم حاصل کر رہے ہیں اگلے 2 سال یا اس سے زائد عرصے تک وہ انہی سے تعلیم حاصل کرتے رہیں۔ عصر حاضر میں ٹیم ٹیچنگ کا تصور زیادہ مقبول ہو رہا ہے، جس میں 2 یا 2 سے زائد اساتذہ باہم مل کر طلباء کے کسی گروپ کی تدریس کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ یعنی اس طریقہ کار میں تمام طلباء کے تمام امور کا ذمہ دار کوئی اکیلا استاد نہیں ہوتا، بلکہ ہر استاد اپنی اور طلباء کی لیاقت اور قابلیت کے مطابق ذمہ داریاں ادا کرتا ہے۔ اس لیے اساتذہ میں ایسے کئی استاد تعینات کیے جانے چاہئیں جو کہ سونپی جانے والی ذمہ داریوں کی مکمل اہلیت اور قابلیت رکھتے ہوں۔ نمبر 4 پر ہے نئی پیشہ ورانہ ذمہ داریوں۔ تعلم کی رخ بندی کے حوالے سے بنیادی ذمہ داریوں پر از سر نو غور کے علاوہ اساتذہ کو اپنے اسکول اور پیشے میں رہتے ہوئے اور کردار بھی نبھانے پڑتے ہیں۔ انہی ساتھی اساتذہ کے ساتھ مل کر کام کرنا پڑتا ہے۔ خاندان کے فرد کی حیثیت سے بھی ذمہ داریاں نبھانا ہوتی ہیں، وہ کمیونٹی کے رکن بھی ہیں۔ اس سلسلے میں بھی ان کے کچھ حقوق اور فرائض ہیں۔ انہیں طلباء کے لیے علم، مہارت اور اقدار کی قابل حصول معیارات کو بڑے واضح انداز میں پیش کرنا ہوتا ہے۔ سکول میں روزانہ کی بنیاد پر ہونے والے فیصلوں میں بھی وہ شریک ہوتے ہیں اور ترجیحات متعین کرنے میں انتظامیہ کی مدد کرتے ہیں۔ وہ ان انتظامی مسائل کا حل بھی تجویز کرتے ہیں جو کہ براہ راست طلباء کے تعلم پر اثر انداز ہو رہے ہوں۔ خاندان کی فرد کی حیثیت سے یہ نیچے کئی اساتذہ تدریس و تعلم کی اثر پذیری بڑھانے اور طلباء کے فہم کو وسعت دینے کے لیے تحقیق کرتے ہیں، جبکہ کئی اساتذہ کو نئی تعینات ہونے والے اساتذہ کی نگرانی اور معائنے کی ذمہ داریاں بھی ادا کرنا پڑتی ہیں تاکہ نئے گریجویٹ اساتذہ جدید دور کے تقاضوں کے مطابق تدریسی فرائض انجام دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو میرے معزز سامعین و ناظرین طلباء، اگر آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہے تو آپ میرے اس چینل اردو ادب اور ادب کو ضرور سبسکرائب کر دیں تاکہ آگے آنے والی ویڈیوز آپ کو آسانی سے مل سکیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، والسلام۔